أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی تمام امتاں جو بہترین امت ہو. اخرجت للناس تو انو اللہ کریم نے ذمہ داری دیتی یہ ساری انسانیت تھی. رب جلیل کا یہ احسان ہے اس امت مرحومہ تے کہ جس طرح میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ساری انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہے، حتیٰ کہ پہلے سارے انبیاء اور رسول بھی حضور دی امت نے اور آپ نبیاں دے بھی نبی. جتنیاں پہلے امتاں گزر چکیاں، پہلی اور سب تو وڈی گل ہے کہ انہوں نے بھی برکات الہی اور رحمت الہی بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، لیکن براہ راست نہیں، اپنے انبیاء دے اور اپنے رسولوں دی وساطت دے نال. ہر نبی دی امت نو برکات محمدی پہنچیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اپنے نبی دی وساطت دے نال اور محدود عرصے تک انہوں دی عمر، پھر محدود علاقیاں چاہی محدود وقت واسطے. لیکن یہ امت جس ویلے اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے مبعوث فرما دیتا تو یہ آخری امت ساری انسانیت دے واسطے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تو براہ راست مستفید ہوئی. یعنی ساری امتیں جو بہترین امت اس واسطے ہے کہ یہ براہ راست حضور دی ذات والا صفات تو برکات لیندی ہے. احکام حضور کو لے، کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست لئی، اور پھر برکات نبوت براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لیندی. پھر اس دا ایک اضافی وصف ہے کہ وہ امتاں اپنے وقت دیاں اور اپنی امت اپنی قوم دیاں ذمہ دار رہیاں. اخرجت للناس اے جڑی ہے اے تمام انسانیت دے واسطے اس امت نو پیدا کیتا گیا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا جڑا مقصد عالی ہے اس نو قیامت تک جاری و ساری رکھے اور ساری انسانیت نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام پہنچا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مادات مقام بہت بلند ہے جنہ لوکاں حضور دے عطا کردہ علوم حاصل کیتے، جنہ دے دل قرآن دے نال منورن، جنہ دے سینے حدیث پاک دے نال روشنن، اور جنہ دا کردار سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روشن ہے. انہوں نے مقامات بہت بلند ہیں، لیکن ایک عام مسلمان بھی
اس امت دا ایک عام فرد بھی جس نوں حضور دا کوئی ایک جملہ پہنچیا وہ بھی سفیر ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا انسانیت دی طرف، اور فرمایا کسی نو اگر میرا ایک جملہ پہنچا تو وہ میری طرف بلغوا انی، میری طرف اگاں پہنچا دے، دوسرے انسانہ تک پہنچائے۔ گویا ہر امتی سفیر ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، اور سفیر جڑے بھی کسی ریاست دے کسی سلطنت دے ہوندے انہاں دا کردار آئینہ دار ہوندا اس ریاست دے نظام دا، اس ریاست دے آئین و دستور دا، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر دے جڑی ریاست دے اپنی دے دستور دے خلاف ہوئے۔ ہر مسلمان اس امت دا جڑا وہ براہ راست مستفید ہوندا برکات نبوت تو، اور پھر وہ سفیر ہے حضور دا پوری انسانیت دی طرف۔ اس واسطے یہ امت ساری امتاں جو بہترین امت ہے۔ سفارت کے کر دیں تامرون بالمعروف، لوکاں نوں نیکی دی تلقین کر دیو، نیک کم کرنے دی تلقین کر دیو۔ تلقین میں زبانی نہیں ہوندی بلکہ تلقین واسطے ضروری یہ ہوندہ کہ بندہ خود اس تے عمل کرتا ہوئے اور دوسرے نوں آکے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی خاتون اپنا بچہ لے کے حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ گڑ کھاندہ، تو آپ نے فرمایا کہ بی بی اس نوں کل لے کے حاضر ہونا۔ وہ دوسرے دن حاضر ہوئے تو حضور نے اس نوں دم فرما دیتا یا منع فرمایا کہ بھی گڑ تھوڑا کھادا کر، تو وہ بی بی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ حکم اس نوں کل کیوں نہیں دے دیتا؟ تو فرمایا کل اس ویلے میں بھی تھوڑی جہا گڑ کھا لیا سی، تو میں کہ آپ کھادا ہوا تو میں انہوں آکھا نہ کھادا کر۔ یعنی بات چھوٹی جی یہی، اور گڑ کھانا کوئی جرم بھی نہیں آیا، لیکن آپ نے ایک اصول دسیا کہ جس کم تو دوسرے یہاں روکنا وہ کم پہلے خود چھوڑ دو۔ اور ایک بڑی عجیب گل ہے، علماء حق ایک علاج تجویز کر دے انہیں کہ بعض لوگوں نے شکایت کی تھی کہ جی میرے کو فلانا جرم ہے جھوٹ بولنا، یا میرے کو غلط گل ہو گئی ہے، یا میں کسی دی غیبت کر لینا جی میرے چ نقص پیدا ہو گیا، تو میں بڑا کوشش کرنا تو ران نہیں ہوتا، پھر میرے کو گناہ ہو گیا۔ تو علماء حق انہوں علاج دس دین بھئی اس تے تقریر اس تے واز کیتا کر، لوگوں نوں روکیا کرے نہ کیتا کرو۔ ایک اس دا یہ اثر ہوندہ کہ جس کم تو تسی کم کرنے دا حکم دین دیو، اپنا بھی وہ کم کرنے نوں دل کردہ، جس تو روک دیو اس تو مزاجن بندہ خود بھی رک ویندہ اگر اسے کچھ بھی انسانیت دی رمق باقی ہوئے۔ تو اس امت دی خصوصیات اللہ جل شانہ نے دسیاں کہ ایک تو براہ راست مستفید ہوں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسرا اس دی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس امت دا ہر فرد سفیر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، کہ مسلمان صرف اپنی زندگی گزارنے دا ذمہ دار نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت دے کردار دا ذمہ دار ہے، اور ساری انسانیت تے اس نے نگاہ رکھنی ہے کہ لوگ کے پہ کر دین اور کس طرح پہ کر دین، اچھا یا غلط ہے، اور پھر اسے اچھائی دا حکم دینا۔ معروف اس نوں آدن جڑا ہر شخص دا پسندیدہ کم ہوئے، جڑا اچھا کم ہوئے، اور جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کم نوں اچھا آکھیا وہ معروف ہے، اور جس نوں حضور دے حکم دے خلاف اگر لوگ پسند کر دیں تو پھر لوکاں دی پسند تے معروف نہیں ہوئے گا، وہ معروف ہوئے گا حضور علیہ السلام دے ارشاد دے نال۔ مسلمانوں دا ہر مسلمان دا یہ کم ہے کہ لوگوں نوں بھلائی دا حکم دے اور برا تنہون عن المنکر، اور برائی تو روکے۔ اس دے دو درجے، ایک تو یہ ہے کہ ریاست اسلامی دی ایک طاقتور فوج قوت ہوندی ہے جڑی انساناں دے نال بھلائی واسطے ظلم نوں روکنے واسطے جہاد کر دی ہے، اور جہاد قیامت تک قائم رہے گا، کسی فرد دے خلاف نہیں، کسی قوم دے خلاف نہیں، کسی ملک دے خلاف نہیں، بلکہ برائی اور ظلم دے خلاف۔ اور جتوں تک مسلمان برداشت کر سکتے ہیں یا انہاں دی رسائی ہو سکتی یا انہاں دی قوت ہے، انہاں تے واجب ہے کہ وہ ظلم نوں روکن، برائی نوں روکن، اور نیکی دا بھلائی دا اچھائی دا حکم دین۔ بھلائی دو طرح دی ہے، ایک تو عقیدے دی ہے، عقیدہ جڑا ایک کسی تے مسلط نہیں کیتا جا سکتا، عقیدے دی تبلیغ کیتی جا سکتی ہے، اس دے
جڑے فضائل یا اس دیاں خوبیاں وہ بیان کیتیاں جا سکدیاں، اس دیاں اچھائیاں بیان کیتیاں جا سکدیاں۔ اور جڑی یہ بن گئی ساڈے فرقہ بازی، اس دا علاج بھی یہ ہے کہ اکثریت پھر یہ کر دی ہے کہ دوسرے فرقے تے تنقید شروع کر دیں دی۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جڑا تواڈے کول اگر اچھی گل ہے تو اس دیاں خوبیاں بیان کرو، اس دے فضائل بیان کرو، اس دیاں اچھائیاں بیان کرو، جس نو نصیب ہویا اس نو قبول کر لے گا۔ جتوں تک عمل دا تعلق ہے، عقیدے تو بعد عمل دیاں حدود ہیں۔ ہر آدمی دے اپنے اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو اس دے انسانی حقوق ہیں، جس طرح اس دے اسی طرح دوسرے دے بھی ہیں۔ اپنے انسانی حقوق اس نو ملنے چاہیے، لیکن اس نو بھی پابندی کرنی چاہیے کہ دوسرے دے حقوق کی دخل اندازی نہ کرے۔ لہذا ریاست اسلامی دی ایک طاقتور فوج ہونی چاہیے جیڑی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا فریضہ انجام دے۔ اس نے دینا قوت بازو دینا۔ جڑا عام آدمی ہے اس نے بھی گل پہنچانی ہے، اچھائی دی گل دسنی ہے، اچھائی دی خوبیاں بیان کرنی ہیں اور برائی دے نقصانات دسنے، برائی تو روکنے دی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہر مسلمان دے ذمہ ہے، چونکہ یہ امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف سفیر ہے۔ اور قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نیا نظام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا نظام حیات دیتا، یہ اس ویلے بھی یہ گل آسان نہیں ہے کہ جزیرہ نما عرب وچ بہ کے عرب دے ریگستانہ وچ بہ کے قوانین وضع کیتے ونجن جڑے روئے زمین تے قابل عمل ہی نہ ہون، بلکہ وہ انسانیت واسطے انتہائی مفید بھی ہون، یعنی انہاں تے عمل کرنا بھی ممکن ہوئے اور انہاں دا فائدہ بھی انسانیت نو ہوئے۔ یہ کم اللہ کریم دا اپنے ہی ہے، یہ خالق کر سکدا، یہ بندیاں دا کم نہیں۔ بندہ کوئی جس ماحول وچ رہندا اس دے مطابق سوچے گا، لیکن اللہ ساری کائنات دا خالق ہے، ساری مخلوق دا خالق ہے اور سارے زمانے دا خالق اور مالک ہے، اور وہ بہتر جاندا کہ کیڑا کم ساری دنیا تے سارے زمانے سارے موسماں ساریاں قوماں کر سکدیاں۔ لہذا اسلام نے ایک ایسا خوبصورت ضابطۂ حیات دیتا جس نے اپنے زمانے چ نزول دے بعد ہی فوراً یہ ثابت کر دیتا کہ روئے زمین تے قابل عمل ہے۔ 23 برس قرآن کریم نازل ہوندہ رہا، اور جس ویلے دین مکمل ہو گیا، حضور نبی کریم دنیا تو پردہ فرما گئے، تو اس تو وصال نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام تو بعد 23 برسوں دے اندر معلوم دنیا دے 3 حصے فتح ہو چکے، اور انہاں دے وچ اسلام دا او نظام عدل جاری و ساری ہو گیا۔ اسلامی ریاست دیاں حداں ادھر چین نال اور جنوب وچ افریقہ اور شمال وچ سائبیریا اور مغرب وچ ہسپانیہ تک پہنچ گئی ہیں۔ نقشہ رکھ کے ویکھو تو اتنی بڑی وڈی ریاست تاریخ انسانی کدوں بھی نہیں ملتی، اور اس ریاست دا ہر فرد آزاد شہری ہے، اس دے انسانی حقوق آزاد ہے، بلکہ جنہاں لوگوں ایمان نہیں قبول کیتا انہاں دے جڑے معابد یا مندر یا جو کچھ گرجے یا انہاں نو بھی تحفظ حاصل ہے، انہاں دی عبادتاں کوئی مخل نہیں ہوندے، انہاں دی زندگی بھی آزاد ہے، لیکن ایک معیار ہے، کوئی ایسا کام وہ بھی نہ کرن جسے دوسرے دے حقوق مجروح ہونے۔ اپنے اگر انہوں نے عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق عبادت کرن، اس کی آزادی حاصل ہے۔ ہوں تو اتنی تنگ دلی ہو گئی ہے نا کہ معمولی جڑا فرقہ بازی آ گئی مسلمانہ، جسے بھی ایک دوسرے دیا عبادت خانے نو بھی تباہ کیتی جا رہے ہیں، اور مساجد بھی بم پھوڑے جا رہے ہیں، اور جلوسات بھی گولی چل رہی ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام نے تو حکم دیتا کہ جڑا بندہ ایمان قبول نہیں کرتا وہ جس طرح دی عبادت کرنا چاہتا وہ کرے، بت پوجنا چاہتا پوجے، اگ پوجنا چاہتا پوجے، یہ محاسبہ اللہ نے وہ کول کرنا۔ تسی اس کو اللہ دا پیغام دس سکتے ہو، پہنچا سکتے ہو، وہ بھی اچھے طریقے نال، بڑے بہتر طریقے نال۔ اللہ کریم دی سنت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو اور ہارون علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اور فرعون کی طرف بھیجا، تو نال اے آپ نے حکم دیتا فقولا لہو قولا لینا، کہ تساں دوئے حضرات گل بڑی نرم مزاجی نہ اور لطف نہ اور بڑے پیار نال کرو گے،
کہ اگے فرعون ہے متکبر ہے اگے بھڑکیا تسی سخت گل کر سو ہور بھڑک سی میری بارگاہ چایا تو ادھر کر سی کہ اللہ میرے نات کسی سیدھی گل نہیں کی تھی میں نے ہور چڑھایا نہ تو میرے کوئی غلطی ہو گئی اے موقع انہوں نہیں دینا گل پیار نقولا لہو قولا لینا بڑا نرم انداز بڑے پیار دے انداز اور بڑی خیر خواہی دے انداز گل کرنے لہذا تبلیغ دا یہ طریقہ نہیں کہ کسی تے کفر دے فتوے لائے جان اور گرج کے کسی نو دوستی آکھیا جائے اور کسی نو کچھ آکھے ہوں تو جس مسجد جاؤ نہیں پتہ لگتا کہ ہر بندہ گرج برس کے لوگوں نو دوزخ دی طرف ہی بھیج رہا یہ امت جڑی ہے جنت دی دائی ہے لوگوں جنت دی طرف بلانا اس دا کام ہے دوزخ اگر جانا کوئی تو اپنی مرضی نال زبردستی انہیں دامن چھڑا کے جانا وہ جانے تو اس دا رب جانے اس دا خالق جانے مالک جانے معبود برحق جانے وہ معاملہ اس دا اللہ رب العزت دے نال ہے اس امت دے ہر فرد نے اساں نے اس نو جنت دی طرف بلانا پیار دے نال بلانا اور محبت نال اور واقعی دل وچ اے درد اور محبت ہونی چاہیے کہ اللہ دی مخلوق اللہ دے غضب تو بچے اور اسی اس نو بچا سکیے وہی وجہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو ایک جہاد تے بھیجن لگے آپ نو کمان سپورٹ کی تھی تو فرمایا کہ اے علی ایک کافر نو بحالت کفر قتل کرنے نالو اگر ایک کافر ایمان قبول کر لے اور دوزخ دی آگ تو بچ جائے تو اللہ دی نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے بھلائی دا حکم دے خود بھی نیکی کرے دوسرے نے بھی نیکی دا حکم دے خود بھی برائی تو روک جائے دوسرے نے بھی برائی تو روکے اور یہ سارا اس واسطے کرنا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اس واسطے کہ تہاڈا اللہ دے نال پختہ ایمان ہے تسی اللہ نو خالق مالک رازق مندے ہو تسی اللہ دی شان اے مندے ہو کہ اللہ دا حق ہے کہ اس دی اطاعت کیتی جائے اور کوئی دوسرا اس دے مقابلے ایسا نہیں کہ اللہ دی اطاعت چھوڑ کے اس دی اطاعت کیتی جائے وہ واحد معبود ہے برحق ہے اور عبادت اسی غیر مشروط اطاعت دا نام عبادت ہے سو ہر بندہ مومن اپنی پوری زندگی اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق گزارے اور کوشش کرے کہ باقی انسانیت نو بھی اس دی دعوت دیندہ رہے جتے قوت بازو نہ برائی روکنی اور جہاد کرنا اے ریاست دا کم ہے اور ریاست دے جڑے ذمہ دارن وہ اس دے جواب دین اللہ دے نزدیک وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر یہ یہود و نصارہ بھی ایمان لے ہوندے اگر یہود بھی اور اہل کتاب بھی ایمان لے انہیں لکان خیر یہ انہوں نے واسطے بہت بہتر ہے کیونکہ نجات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع وچ کسی صحابی نو کوئی تورات دا اوراق ملے پرانے اوراق ہے وہ سیدھا انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نو دیتے آپ مسجد نبوی بیٹھے تے وہ کوشش کرتے پہ سمجھنے دی کہ چونکہ تورات عبرانی زبان ہے چاہیے عربی تو ہی نہیں تو وہ ویکھ دے پہ اس دی کے سمجھ آتی ہے کہ اس سے کے لکھا ہوا اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک چو مسجد دے اندر داخل ہوئے آپ دے حجرہ مبارک جتھے ہوں روضہ اطہر ہے یہ وچ کھڑکی ہوندی ہے جس دے وچوں حضور مسجد قدم رنجا فرمائندے تو وہ آپ نے تکیا آپ نے پوچھا ابھی کہ تھوڑے کو کیسے کاغذ کے پہ کر دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تورات دے کچھ اوراق انہوں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ دا رخ انور متغیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے کوئی گل پسند نہ آیا تو رخ انور تے تغیر آ گیا چہرے مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اج اگر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا تے دنیاوی حیات نال موجود ہوندے لو کان موسیٰ حیًا اگر اج دنیاوی زندگی دے نال اس دنیا موسیٰ علیہ السلام موجود ہے لما وسعہ الا اتباعی تو میری اتباع تو علاوہ انہوں نے کو کوئی چارہ نہ ہوگا آج وہ بھی اس تے تورات دے احکام تے عمل نہ کر دے بلکہ قرآن کریم دے احکام تے عمل کر دے اور میرا اتباع کر دے چھے جائے کہ تسی تورات نو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ فضول کام ہے دی ضرورت نہیں اتباع تسی کرنا محمد رسول اللہ دا
تمام نبی برحقاً انہاں دی نبوت تے ایمان ہے، تمام کتاباں جڑیاں اور تمام صحیفے جڑے اللہ دی طرف نازل ہیں او برحقاً انہاں دی صحت تے ایمان و یقین ہے، لیکن اتباع قرآن کریم دا کیتا جائے گا، اتباع سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا جائے گا۔ سو فرمایا یہ جڑے یہود رولا پائی پھر دن ساڑھے کو بھی اللہ دی کتاب ہے، اگر اے لو آمن اہل الکتاب ہے، اگر اے ایمان لے آؤں دے لکان خیرن لو، انہاں دے واسطے بہت بہتر ہوندہ۔ منہم المومنون، کچھ نہ جو ایمان لے بھی آئیں جڑے خوش نصیب ہے وہ ایمان لے آئیں، اور وہ بہت اچھے صحابی حضور دے خادم ثابت ہوئے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے، بلکہ بعض علماء نے بھی ایمان قبول کیتا اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ منہم المومنون، انہاں وچوں بھی کچھ ایسے ہیں جنہاں نے ایمان دی توفیق ہو گئی، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت انہاں دی جڑی ہے وہ نافرمان ہی رہی، وہ برائی تے ہی رہی، انہاں نے ایمان قبول نہیں کیتا اور وہ بدنصیبی دا شکار رہے، اور اپنی آنا اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور اپنے دنیاوی مفادات دے چکر پہ کے تے او ایمان تو معروم رہے۔ لن یضرکم الا اذا، ہاں یہ تہاڈا بگاڑ کچھ نہیں سکن گے قیامت تک، یہ یہود سازشاں کردے رہن گے، الا اذا، یہ تہاڈے واسطے پریشانی بنائی رکھن گے، تکلیف دا سبب بنے رہن گے، لیکن یہ تہاڈا بگاڑ کچھ نہیں سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہودی رل کے اللہ دی کتاب نو تبدیل کر دیں، یا یہودی رل کے احکام شریعت تبدیل کر دیں، یا یہودی رل کے تے مسلمانوں اسلام تو بیزار کر دیں۔ اور کتنی عجیب گل ہے کہ قرآن کا یہ اعلان 1450 سال تو آ رہا، اور یہود نے دنیا دی ہر کوشش کر چھوڑ، کتنی دفعہ قرآن کریم دے الفاظ غلط چھاپ کے پھیلانے دی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوئے، کتنی دفعہ تراجم غلط شائع کر کے پھیلانے دی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوئے، کتنی دفعہ جھوٹے نبی اور جھوٹے امامت دے دعوے کرائے لوگوں کو، اور لیکن چند لوگ جڑے بد نصیب ہے وہ گمراہ ہو گئے، باقی امت مسلمہ دا بطور امت کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ الحمدللہ اج بھی اللہ دا قرآن محفوظ اور موجود ہے امت دے ہتھاں، اور اج بھی وہ لوگ موجود ہیں جڑے اللہ و اللہ دی رسول دی اطاعت کرتے ہیں، خلوص دل نال کرتے ہیں، اج بھی وہ لوگ موجود ہیں جڑے اللہ دی راہ جانی نچھاور کر رہے ہیں، اور اج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہاں دے دن رات اللہ دی یاد نامنور ہیں، جنہاں دے سیدھے ذکر نامنور ہیں، جنہاں دے وجود برکات نبوت دے نال منور ہیں۔ سو فرما لن یضرکم، بطور امت دے تہاڈے کوئی نہیں بگاڑ سکتے، الا اذا، ہاں پریشانی بنائی رکھ سن، تو پریشانی دے کھٹمل بھی بستر ہی بڑھ جائے تو پریشانی تو بنائی رکھدا، نہ وہ بستر کھو سکدا، نہ وہ بندے دا کوئی عضو نال کھو سکدا بھئی لات یا بازو الگ کر دے، لیکن وہ بے حرام تو کر سکدا۔ فرمایا اے امت مسلمہ دا بگاڑ کچھ نہیں سکن لگے، ہاں یہ پریشانی بنائی رکھ سن۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تہاڈے نال جنگ کرن گے تے نس جان گے، ہمیشہ پشت دکھا جان گے، انہاں نوں شکست ہوئے گی۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہاں دی کوئی مدد نوں نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ اگر میدان جنگ اترن گے انہاں نوں شکست ہوئے گی، اور آج تک یہ ثابت ہو رہا کہ گناہگار مسلمانوں دے مقابلے بھی یہ مصر دے علاقے دے نہ قبضہ کیتا اور بڑے بنائے مورچے، جی یہ ناقابل تسخیر ہیں، لیکن مصریوں نے حملہ کیتا تو پھر امریکن فوجاں آئیاں تو تا نہیں تو انہاں دی ساری ریاست ختم ہو گئی سی، وہ سارے وہ ٹوٹ گئے۔ ہن انہاں نے حملہ کر کے ویکھ لیا تو پھر وہی مطلب شکست کھا کے آپ مننے نے سانو شکست ہوگی، حالانکہ انہاں دے کوئی بہت جدید اسلحہ، بہت جدید ٹینک، جہاز، ہر چیز سارا کچھ ہے امریکہ انہوں نے دے رہا، اور ہن بھی وہ مطلب ایک امریکی چھونی بنی، کسی دے توفیل زندہ نہ اپنے وجود نو قائم رکھنے دے قابل بھی نہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ نے انہاں دے تے ذلت مسلط کر دیتی ہے، جتھے بھی ہون ذلیل ہو کے راسن، محتاج ہو کے راسن، اور اپنی حیثیت منوا نہ سکسن اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، زندگی انہاں نے اللہ دیتی رکھنی ہے، اور کوئی جڑا انہاں دی بقا دا سبب ہے کسے دوسرے لوکاں دی مدد دے نال اپنا بنائی رکھن گے، اپنی بقا واسطے آپ بھی کفالت نہیں کرن گے۔
وباؤ بغضب من اللہ اور اللہ دے غضب دے مستحق نے وضربت علیہم المسکنہ اور انہاں دے تے مسکینی مسلط کر دیتی کہ عرب پتی بھی ہون تے مسکیناں دی طرح رکھا سکھا کھاندے رہن گے اور منگدے پندے ہی رہن گے او انہاں جو امارت والی شان آؤندی ہی نہیں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق یہ اس گل دی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ دی آیات دے نال انکار کیتا اور اللہ دے نبیاں نو یہ جاندے ہویا کہ اسی ناک پہ کردے ہیں شہید کیتا ذالک بما عصوا کانوا یعتدون یہ انہاں دی نافرمانی دی سزا ہے اور انہاں دی حد تو گزرنے دی اللہ نے یہ سزا انہاں دی مقرر کی تھی کہ انہاں تے ہمیشہ دے واسطے اللہ دی ناراضگی مسلط ہو گئی اور یہ ہمیشہ مسکین راسن اور دوسرے دے آسرے تے اللہ نے انہاں زندگی دینی ہے فرصت دینی رزق دینا تے مخلوق نے انہاں آسرا دینا تے تاں انہاں اپنا وقت گزارنا اپنے آپ نو قائم رکھنے دی انہاں کدی توفیق نہیں ہوئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 اللہ